عبداللہ این صاحب کوئی ہیں، ان کا سوال ہے ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اسلامی نظام نہیں ہے اور ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے، تو کیا ٹیکس سے بچنے کے لیے ہم سود لے سکتے ہیں کیونکہ دونوں گورنمنٹ کا نظام ہے؟ نہیں، سود نہیں لے سکتے اور ٹیکس دینا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ٹیکس کے بدلے حکومت آپ کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ یہ ملک کا نظام ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ آپ ٹیکس بھی ادا کریں اور سود سے بھی بچیں، دونوں آپ کی ذمہ داری ہے۔ اعجاز احمد صاحب سلام کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں شیخ صاحب خیریت سے ہیں، میرے سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہندو بھائی روڈ میں روک کر پیسہ چندہ لیتے ہیں پوجا کے لیے، جو زبردستی لیتے ہیں، ایسی صورت میں آپ ان کو سود کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہے کہ وہ زبردستی پیسہ لے رہے ہیں تو سود کے پیسے سے ان کو تعاون دے دیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ محمد شمیم صاحب، کیا جمعہ کے خطبے کے ٹاپک کے پہلے سے اناؤنس کرنا صحیح ہے؟ اگر حالات ایسے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ پہلے سے اناؤنس کر دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ تو حالات کے لحاظ سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ عبد النور صاحب، سنت میں شادی کیسے کرنی چاہیے؟ سنت کی شادی یہ ہے کہ آپ نکاح پڑھائیں، ولیمہ کریں، فضول خرچی سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے، گانے بجانے سے، بے پردگی سے، ان چیزوں سے بچیں، سادگی کے ساتھ شادی کریں، اور قاضی جو ہے وہ نکاح پڑھائے اور نکاح کی آیتوں پر غور کیا جائے، اس سے عبرت حاصل کی جائے، ایجاب و قبول ہو، اس کے بعد ولیمہ ہو، بس یہی ہے اصل سادگی اور سنت کی شادی، اس میں فضول خرچی سے بچتے ہوئے۔ سبحان انصاری صاحب، کھانا کھا کر پلیٹ میں ہاتھ دھونا کیسا ہے؟ آپ کے علاقے میں رواج ہے تو دھو سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جہاں رواج نہیں ہے وہاں بچنا چاہیے، جہاں رواج ہے وہاں دھو سکتے ہیں۔ دانش عفان صاحب، شبہات کے فتنوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں۔ بنیادی طور سے شہوات کا اور شبہات کا دو فتنہ ہے جو شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے۔ اس کے بعد شبہات کے فتنے کی بے شمار قسمیں ہیں جن کو اتنی جلد بازی میں آپ کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اگلا سوال ہے شاہ رخ علی صاحب کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جنتی ہیں یا جہنمی؟ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرمائی ہے کہ میرے والد جہنم میں ہیں، یعنی ان کی وفات توحید کے عقیدے پر نہیں ہوئی یا دین ابراہیمی پر نہیں ہوئی، شرک پر وفات پائی، اس وجہ سے وہ دوزخی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کے کسی سوال کے جواب میں ایسا فرمایا، لہذا اس روایت کی بنیاد پر ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ آپ کے والد دوزخی ہیں۔ محمد ہاشم صاحب، یہ آخری سوال میں لے رہا ہوں کیونکہ اب ٹائم نہیں ہے جماعت میں۔ ان کا سوال ہے مولانا تصویر کھینچنا کیسا ہے؟ قیامت کے پس منظر میں جہنم پکارے گی، 3 لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، ان میں سے ایک تصویر کھینچنے والا بھی ہے، یہاں کون سی تصویر مراد ہے؟ وضاحت مطلوب ہے۔ دیکھیے تصویریں ساری حرام ہیں، کوئی بھی تصویر جائز نہیں ہے۔ قانونی دشواریوں سے بچنے کے لیے پاسپورٹ کی تصویر ہے، کوئی مجبوری ہے اس کی تصویر ہے، یا موجودہ دور میں دعوت و تبلیغ کے لیے، دعوت و تبلیغ کو مؤثر بنانے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے تصویر استعمال کرنا ہے، یہ چیزیں جائز ہیں بعض علماء کے فتوے کے مطابق۔ بلا ضرورت تصویر کھینچنا یا اسی طریقے سے شوقیہ تصویر کھینچنا، تصویریں کھینچ کر کے جمع کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام کے زمرے میں آتی ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ موجودہ دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ تصویریں بالکل عام ہوتی جا رہی ہیں، علماء، عوام، سب لوگ اس میں ملوث ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے۔ بقیہ سوالات انشاءاللہ ان باکس میں ان کے جوابات دے دیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔